خراسان سے ہندوستان تشریف لانے والی نامی گرامی ہستیوں اور عبقری شخصیتوں میں قندھار کا ایک علم پرور سیف و قلم کا مالک خاندان لاہور سے دہلی پھر بریلی پہنچا۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ سعادت یار خان بڑے علاقے کے منصبدار تھے، جنہوں نے اپنی نسل کو دین محمد مصطفیٰ کا امین اور عشق مصطفیٰ کا سفیر بنا دیا۔ اس خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک عشق مصطفیٰ کے پیکر اور دینی علوم کے شناور پیدا ہوئے۔ ان میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے عشق اور علم کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اب عشق ہے کیا؟ عشق محبت، فریفتگی، چاپ، شوق اور خواہش کی انتہا کا نام ہے۔ عشق نہ کوئی کھیل نہیں ہے، عشق نہ کوئی تحریک ہے، نہ تنظیم ہے۔ عشق بلانے سے آتا نہیں ہے، بھگانے سے جاتا نہیں ہے، قسمت والے ہی راہ عشق کے مسافر بنتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی اس کیفیت دل و جان سے ایک عالم آگاہ ہے، بلکہ آپ کے عشق کا چرچا غیروں کی محفلوں میں بھی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو خمیر ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گوندھا گیا، آپ کا پیکر عشق رسول کے سانچے میں ڈھالا گیا۔ اس وجہ سے آپ کے وجود کا محور بھی عشق رسول ہے، آپ کے علم کا حاصل بھی عشق رسول ہے، آپ کے افکار کی منزل بھی عشق رسول ہے، آپ کا دین و ایمان بھی عشق رسول ہے، آپ کے خون میں حدت بھی عشق رسول کی ہے، آپ کی نبضوں میں ارتعاش بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے جذبوں کا ارتکاز بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے من کا گداز بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے قلم کی کاٹ بھی عشق رسول سے ہے، اور آپ کے چہرے کی شادابی بھی عشق رسول سے ہے۔ اشفاق بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں عشق رسول کی ایسی جولانی آئی کہاں سے ہے؟ وہ کون سا ایسا میں قدا تھا، وہ کون سا ایسا ساقی تھا جس نے شراب عشق احمد کے ایسے ایسے جام عطا کیے کہ اعلیٰ حضرت ساری زندگی اسی کی مستی میں مست نظر آتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو ایک آدھ قطرہ دیا بھی تو وہ بھی اسی میں مخمور نظر آتا ہے۔ اگر علاوہ وجہ تحقیق بات کی جائے تو وہ میں قدا کسی اور کا نہیں، وہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان کا تھا۔ وہ خود بھی عبقری وقت تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتے علوم و معارف کے دریا بہا دیتے۔ جب آپ سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھنے پہ آئے تو عشق رسول کے طوفان مچلنے لگے۔ آقا علیہ السلام کی مرتبہ وجود میں جلوہ گری، کمال حسن، منصب نبوت کی تابشوں، شمائل و خصائل کی رانائیوں اور نبوت و تبلیغ کی کامیابیوں کے لیے بطور خطبہ ایسی ایسی تشبیہات و استعارات و ترکیبات لائے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر ترکیب سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے بحر افق سے تلاطم اٹھ رہے ہیں اور الفاظ کے موتی کرتاس کے دامن میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا سید الانام رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام تعارف آتا ہے تو زور بیان اور حسن الفاظ کا نظارہ دیکھیں۔ کہتے ہیں سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، دافع جوش اسلام، نوبادہ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، جگر گوشہ کان کرم، دستگیر در ماندگان امم، صفائے سینہ نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتدہ زمرہ اتقیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، لؤلؤ بحر سخاوت و عطا، گہرے دریائے مروت و حیا، شمس چرخ استوا، چراغ دود مان انجلا، اقدا کشائے اقدے سریا، ضیائے دید ید بیدا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، مدلول حروف مقطعات، منشاء فضائل و کمالات، حافظ حدود شریعت، ماہی کفر و بدعات، فاتح مغلقات حقیقت، سر اسرار طریقت، لسان حجت، طراز مملکت، تراوش شبنم رحمت، توتیائے چشم بصیرت، اصل اصول سربستان ملکوت، بیخ فروغ نخلستان ناسود، فارس میدان جبروت، شاہ سوار مزمار لاہوت، شہباز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، ثمرہ صدرہ مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردم کے انسانیت، مرقات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، کشف غطاء جہالت، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، منادی طریق رشاد، سراج اقطار و بلاد، آبروئے چشمہ خورشید، گلگون بخش، چہرہ گلنار، نسیم اقبال بہار ازہار، نگہت امبر بیزان گلزار، جوہر آراز و جواہر، منشاء اصناف ظواہر، مشرق دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، زہرہ جبین انوار، غرہ جبہ اسرار، بیاد روح سحر، طراز فلک قمر، شمع شبستان ماہ منور، مہر انور، زبدہ اہل تطہیر، مل جائے صغیر و کبیر، واقف خزائن اسرار، کاشف بدائے افکار، نور عیون اخیار، زیب مجالس ابرار، اکرم اسلاف، اشرف اشراف، عالم علوم حقائق، جذب قلوب خلائق، یوسف کنان
جمال، سلیمان ایوان جلال، ناسخ تورات و انجیل، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، تفسیر قرآن مبین، سند انبیاء و مرسلین، عزیز مصر احسان، فخر یوسف کنعان، رونق ریاض گلشن، ترہ ناسی سمولستان، قرہ دیدہ نرگستان، گلدستہ بہارستان جنا، منزل نصوص قطعیہ، مظہر حالات مزمرہ، مخبر اخبار مادیہ، واقف امور مستقبلہ. یہ 100 سے زائد القاب کا تذکرہ میں نے کیا ہے، جس میں الفاظ 300 سے زائد ہیں، جبکہ مولانا نقی علی خان نے 500 القاب کا تذکرہ کیا ہے، جس میں الفاظ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اشفاق بھائی، نبی پاک کے تذکرے پر ایسی وارفتگی یہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق کا سمندر موجزن ہے. اس خاندان کے معمولات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا، اس خاندان کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کے خمیر میں عشق رسول کی خوشبو رچی بسی ہے، ہر ایک کا دل عشق رسول کے شراروں سے شعلہ زن ہے، ہر ایک کی آنکھیں سرما عشق مصطفیٰ سے بینا و منور ہیں. اور کیوں نہ ہو، جب اس خاندان کے جد اعلیٰ عشق رسول کے مقام سدرۃ المنتہا پر فائز ہوں تو آنے والی نسلیں عشق رسول کے جام لٹانے والی بن جاتی ہیں. سبحان اللہ.